اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدنا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محمد رسول اللہ۔ حضرت گرامی، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ کریم مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد دوسری گزارش ہے کہ جن دوستوں کے پاس کپڑا موجود ہے وہ ننگے سر نہ بیٹھیں، اپنے سر کو ڈھانپ کر ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ چونکہ انتہائی پاکیزہ روحانی علمی بیدانی محفل ہے، جتنا ادب سے بیٹھیں گے اللہ کریم اتنا ہی زیادہ فیض عطا فرمائے گا۔ اور میرا یہ بھی حسن ظن ہے کہ الحمدللہ آپ تمام دوست باوضو بیٹھے ہوں گے، چونکہ یہ سرکار دو عالم اسلام کے ذکر خیر کی محفل ہے۔ آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور آپ کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، اس لیے کوشش کیا کریں باوضو ہو کے بیٹھا کریں تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس روحانی محفل کے فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، مجھ سے قبل آپ نے حضرت علامہ کا خطاب سماعت فرمایا، کچھ باتیں مجھے بھی سننے کا اتفاق ہوا۔ الحمدللہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو فرمائی اور بالخصوص سیرت نبوی کا جو پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ صرف سننے کے قابل نہیں بلکہ عمل کے قابل ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی دو چیزیں ہیں، ایک صورت ہے اور ایک سیرت ہے۔ صورت پر ایمان لانا ضروری ہے اور سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صورت اور سیرت یہ دونوں یکجا ہو جائیں تو پھر انسان کامل بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی، بلا تمہید میں نے جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس کے متعلق عرض کرنے سے پہلے اس محفل کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کر کے پھر میں آیت کی طرف آؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ ہم محفل سجا رہے ہیں جس میں بیٹھے ہیں، اس کے فوائد و ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ اس بارے میں دلائل علماء دیتے ہیں، علماء کا کام ہے وہ بیان فرماتے ہیں، یقیناً فرماتے رہیں گے۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، صرف ایک مثال سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو صحیح سمجھا سکو۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ موسم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے موسم خزاں اور ایک ہوتی ہے موسم بہار۔ موسم خزاں جب آتی ہے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جیسے ہی موسم بہار آتی ہے درختوں پہ پھول پھل اور پتے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب موسم بہار آتی ہے تو کوئی بندہ اعلان نہیں کرتا کہ درختوں تم تیاری کر لو، موسم بہار آ رہی ہے، تم نہا لو، تم غسل کر لو، کپڑے پہن لو، یہ کرو، کوئی اعلان نہیں کرتا، کوئی پینافلکس نہیں لگاتا۔ جیسے ہی موسم بہار آتی ہے درختوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو جس طرح درختوں پہ مسکراہٹ آتی ہے، ایسے ہی جب ربیع الاول کی بہار آتی ہے تو مومن کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آتی ہے۔ ہمیں بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ربیع الاول آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہو اور ربیع الاول کا مہینہ آئے اور اس کے چہرے پہ بہار نہ آئے، وہ مومن کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ربیع کا معنی ہی بہار ہے، تو میرے آقا کریم کی دنیا میں جو تشریف آوری ہے، کائنات کی سب سے پہلی بہار ہی یہی ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے دو صفات عطا کی ہیں،
ایک ہے اول ہونا، ایک ہے آخر ہونا، ایک ہے اول ہونا اور ایک ہے آخر ہونا۔ حدیث پاک میں لفظ ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، میں تخلیق کے لحاظ سے ساری کائنات سے پہلے ہوں اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے تمام نبیوں کے بعد آیا ہوں۔ اب اس حدیث پاک پر غور کریں تو اللہ کریم نے پیارے حبیب نبی علیہ السلام کی دو صفتیں بیان کی ہیں، ایک ہے اول ہونا، ایک ہے آخر ہونا۔ اب بظاہر اگر آپ غور کریں تو ایک عقلی طور پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، بیک وقت اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، تو حضور کی ذات میں اول اور آخر ہونا یہ بیک وقت کیسے اکٹھے ہو گئے؟ دیہات کا بولے سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک اگر پیمائش کرنا چاہیں، اگر ادھر سے شروع کریں تو یہ ہے ابتدا اور اس دیوار تک پہنچیں گے تو یہ ہے انتہا، اگر ادھر سے شروع کریں تو یہ ابتدا ہے اور ادھر ختم کریں تو یہ اختتام اور انتہا ہے۔ تو جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں انتہا نہیں ہوتی ہے، اور جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ابتدا نہیں ہوتی۔ یہ دو متضاد چیزیں بیک وقت یکجا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے آقا کریم سے ابتدا بھی ہے اور آپ پر انتہا بھی ہے؟ یہ سوال ذہن میں آ گیا۔ اب آئیے اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے اہل علم نے اس کے بڑے جوابات دیے، تفصیلی جوابات، لیکن چونکہ دیہات کا ماحول ہے میں سادہ سی مثال سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اول بھی حضور کی ذات اور آخر بھی حضور کی ذات ہے۔ آئیے میں مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ نے آم کا درخت دیکھا ہوگا اور جس وقت آم کا پودا بوٹا لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک آم کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کو زمین کی تہ کے اندر رکھتے ہیں، جب زمین کی حرارت گٹھلی تک پہنچتی ہے تو گٹھلی کا پیڑ پھٹ جاتا ہے، درمیان سے قوم پر پھوٹتی ہے، یہ درخت بڑا ہوتا ہے، اس کو پھل لگتے ہیں اور اس کو پھول لگتے ہیں۔ جس وقت یہ بڑا ہو جاتا ہے آم لگتے ہیں، جب آم پک جاتے ہیں ہم توڑ کے کھاتے ہیں، جب آم کھائیں اس میں سے پھر کیا نکلتی ہے؟ گٹھلی نکلتی ہے۔ اب اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سوچنے کے لیے فہم عطا کی ہے، سمجھنے کے لیے۔ اب بتائیں آم کی ابتدا بھی گٹھلی سے ہے اور انتہا بھی گٹھلی پر ہے، تو رب کائنات نے کہا کہ جس طرح عام چیزوں کے اندر آم کی ابتدا بھی گٹھلی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی گٹھلی پر ہے، اسی طریقے سے کائنات کی ابتدا بھی میرے مصطفیٰ سے ہے اور کائنات کی انتہا بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پر ہے۔ اس لیے فرمایا انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، میں تخلیق کے لحاظ سے ساری کائنات سے پہلے ہوں اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخر ہوں۔ اب حضور ساری کائنات سے پہلے ہیں، آئیے اس کا مفہوم عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور ساری کائنات میں پہلے کیسے ہے؟ جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس کا ترجمہ عرض کرنا چاہوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیارے حبیب نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اب آئیے بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، شاید میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ رب کائنات فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اہل علم حضرات علماء تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے رحمتن یہ مصدر ہے اور مصدر کا مفہوم خارجی نہیں ہوتا، اس کا خارج میں وجود نہیں ہوتا، تو جب رحمت مصدر آئے یا تو اسم فاعل کے ترجمہ میں ہوتی ہے یا اسم مفعول کے معنی میں ہوتی ہے۔ یہاں رحمت اسم فاعل کے معنی میں ہے، معنی ہوگا رحمتن اے راحمن، میرا محبوب ساری کائنات پر رحم کرنے والا ہے، ساری کائنات پر رحم کرنے والا ہے۔ بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، میں کوشش کروں گا آگے چل کے آسان کر لیتا ہوں۔ اب آئیے حضور ہیں رحمت کرنے والے اور جس پر رحمت کی جائے اس کو کہتے ہیں مرحوم۔ اب اس کا معنی ہوگا آمینہ کے لال ساری کائنات کے لیے راحم ہے اور ساری کائنات مرحوم ہے، سب پر میرے مصطفیٰ کریم کی رحمت ہوتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی تو اب اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فلسفے کا قانون یہ ہے کہ رحم کرنے والا پہلے ہوتا ہے اور جس میں رحم کیا جاتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تو ماں باپ پہلے ہوں گے، اولاد بعد میں ہوگی۔ بھائی استاد اپنے شاگرد کے لیے رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تو استاد پہلے ہوگا، شاگرد بعد میں ہوگا۔
پیر اپنے مرید کے لیے رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تو پیر پہلے ہوگا، مرید بعد میں ہوگا۔ ڈاکٹر مریض کے لیے باعث رحمت ہے تو ڈاکٹر پہلے ہوگا، مریض بعد میں ہوگا۔ ان مثالوں کو ذہن میں رکھیے۔ عقل یہ کہتی ہے رحم کرنے والا پہلے ہوتا ہے اور جس پہ رحم کیا جائے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اب ساری کائنات مرحوم ہے، آمنہ کلال راحم ہے، معنی یہ ہوگا ساری کائنات بعد میں ہے، میرا مصطفیٰ سب سے پہلے ہے۔ اس لیے کہ رحم کرنے والا اگر بعد میں ہو تو پھر وہ پہلے پر رحم کر نہیں سکتا۔ خدا نہ کرے کہیں اولاد پہلے ہے ماں باپ بعد میں ہے تو ماں باپ اولاد کے لیے رحیم نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہیں استاد بعد میں ہے شاگرد پہلے ہے تو استاد اپنے شاگرد کے لیے شفیق پہلے ہوگا۔ یہ پہلے ہوگا تب رحمت کرے گا، اگر پہلے نہیں ہوگا رحمت کر نہیں سکتا۔ اب ماں باپ یہ رحمت ہے اپنی اولاد کے لیے، استاد رحمت ہے فقط اپنے شاگرد کے لیے، پیر رحمت ہے فقط اپنے مرید کے لیے، اور آمنہ کلال رحمت ہے ساری کائنات کے لیے۔ اس لیے فرمایا ساری کائنات بعد میں ہے، آمنہ کلال ساری کائنات سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ رحم کرنے والا پہلے کیوں ہوتا ہے؟ آئیے ذرا غور کریں۔ اگر رحم کرنے والا، توجہ کریں، پہلے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر رحم کرنے والا پہلے ہوتا ہے، اگر بعد میں ہو تو اصول یہ ہے کہ پھر وہ پہلا ہوتا ہے وہ بعد والے پر احسان جتلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بعد والے پر احسان جتلاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ ذرا غور کریں، ایک آدمی ہے وہ گھر میں ایک آم کا بوٹا لگاتا ہے، بوٹا لگانے کے بعد کہیں چلا جاتا ہے۔ اب اس کا بیٹا پیچھے موجود ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس آم کے بوٹے کی گوڈی بھی کرتا ہے، پانی بھی لگاتا ہے، آب یاری بھی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے۔ آج بڑا ہوتا کل بڑا ہوتا یہ درخت بن گیا۔ اس کا باپ آیا واپس، آگے کیا کرتے ہیں دیکھتے آم لگے ہوئے ہیں، پکے بھی ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، مل بیٹھ کے باپ بیٹا کھانا کھاتے ہیں۔ جب کھانا کھانے لگے تو اب ذرا غور کیجئے، باپ بیٹے کو کہتا ہے آم توڑ کے لائے۔ جو آم توڑ کے لاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھ یہ میرا احسان ہے، اگر میں بوٹا نہ لگاتا تو آم کیسے کھا سکتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ باپ پہلے تھا بوٹا بعد میں، تو پہلے والے نے بعد والے پر احسان جتلایا۔ بیٹا کہتا ہے ابا نہیں، یہ تیرا احسان نہیں، یہ تو میرا احسان ہے، کیونکہ تو بوٹا لگا کے چلا گیا تھا نا، میں پانی نہ لگاتا، گوڈی نہ کرتا، اس کی حفاظت نہ کرتا، بکریاں کھا جاتی، تو کیسے آم توڑ کے کھا لیتا۔ ابھی باپ بیٹا بات کر رہے تھے، ادھر سے سورج بولا، اس نے کہا چپ کر انسان، اگر میں اس کو گرمی نہ لگاتا تو یہ آم بن کیسے سکتا تھا۔ ابھی سورج بات کر رہا تھا، ہوا بولی، اس نے کہا چپ کر سورج، اگر میں اس پودے کو لوریاں نہ دیتی تو یہ درخت بن کیسے سکتا تھا۔ اب آئیے ذرا غور کریں، مثال دینے کا مطلب نظر کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ جو پہلے والا ہوتا ہے وہ بعد والے پر احسان جتلاتا ہے۔ باپ پہلے ہے بوٹا بعد میں ہے تو باپ احسان جتلاتا ہے، بیٹا پہلے ہے بوٹا بعد میں ہے تو احسان جتلاتا ہے، سورج پہلے ہے بوٹا بعد میں ہے تو سورج احسان جتلاتا ہے، ہوا پہلے ہے بوٹا بعد میں ہے تو یہ احسان جتلاتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا اگر کوئی میرے نبی سے پہلے ہوتا وہ بھی کہتا میرا نبی پر احسان ہے۔ اللہ نے نبی کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا تاکہ پتہ چلے ساری کائنات پر میرے نبی کا احسان ہے، میرے نبی پر کسی کا احسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رحم کرنے والا جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اگر پہلے نہیں ہوگا تو وہ رحم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ خلا کے کائنات نے فرمایا ساری کائنات سے پہلے رب کائنات نے پیارے مصطفیٰ کریم کو پیدا فرمایا ہے، اس لیے فرمایا انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، فرمایا میں تخلیق کے لحاظ سے ساری کائنات سے پہلے ہوں اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوں۔ اب آئیے ذرا غور کریں، رحم کرنے والا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ پہلے ہوگا، اور اگر پہلے نہ ہو تو احسان کر نہیں سکتا ہے۔ آئیے دوسرا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، رحم کرنے والا ضروری ہے کہ وہ مرحوم کے قریب ہو، دور نہ ہو۔ اگر دور ہو تو رحمت کر نہیں سکتا۔ اس مثال کو ذہن میں رکھ کے ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ میں سمجھا لوں گا۔ ذرا غور کریں، ایک آدمی ہے، اس کے دوست ہے، بڑا رحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے۔ اب وہ دوست اس کا 100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اب یہ بندہ یہاں کھڑا ہے، اس کو کوئی آدمی مارنا چاہتا ہے،
ڈنڈے مارتا ہے، کوئی چیز مارتا ہے، اب اس کو اپنے دوست کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں رحمت تو کرتا ہوں، پیار تو کرتا ہوں، میں آپ کو بچانا تو چاہتا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں آپ سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہوں، یا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی شے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دوست کو کہتا ہے یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ہے، میں دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن آپ سے فاصلے پر کھڑا ہوں، آپ کو دے نہیں سکتا۔ اب آئیے ذرا غور کریں، اگر اسے مار پڑتی ہے، دوست بچانا تو چاہتا ہے، رحمت کرنا چاہتا ہے، لیکن دور ہے، رحمت کر نہیں سکتا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، وہ رحمت کرنا چاہتا ہے لیکن دور ہے، پیسے دے نہیں سکتا، اس لیے کہ رحمت ہے لیکن فاصلے پر موجود ہے، وہ رحمت کر نہیں سکتا۔ اب کائنات انسانیت کو رحمت کی ضرورت ہے، اگر اللہ کا نبی ہم سے دور ہو، نہیں بات سمجھے، اگر اللہ کا نبی ہم سے دور ہو، وہ رحمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم دور، ہمارا نبی ہم سے دور ہے، تو بھائی وہ رحمت کر نہیں سکتا۔ اس لیے رب کائنات نے کہا کہ دنیا والو میرا محبوب تم سے دور نہیں ہے، جہاں تم ہو وہاں میرا مصطفیٰ بھی جل مگر ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا دنیا والو میرا نبی تو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ اگر غلام کو آقا کی ضرورت ہو اور آقا دور ہو تو بھائی مشکل کشائی کیسے ہوگی، مسئلہ حل کیسے ہوگا، رحمت کیسے ہوگی۔ اس لیے میرے ملت کے حیوں نوجوانوں، ساری کائنات کے میرے مصطفیٰ قریب ہیں۔ اب یہ چیز یہاں مسئلہ عرض کر دوں، یہ جو حاضر و ناظر کا مسئلہ علماء مختلف ہی بناتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ اس کا کال سے تعلق نہیں، حال کے ساتھ ہے۔ جس بندے کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو مسئلہ حاضر و ناظر سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن اس میں ایک ہمارا بھی قصور تھا، ایک ہماری بھی غلطی ہے، ہم نے آپ لوگوں کو مسئلہ صحیح انداز میں شاید سمجھانے کی کوشش نہیں کی یا کوشش کی سمجھا نہیں سکے۔ کہتے حضور حاضر ناظر ہے، لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اچھا جی حاضر ہے تو ذرا دکھاؤ کہاں بیٹھے، سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لیکن تو یہ سوال ہی سیدھے سے ابس ہے، یہ سوال ہی فضول ہے، یہ سوال ہی بیکار ہے۔ آئیے سنیں، کہتے حضور حاضر ہے نہیں، جملہ سے رکھی، حضور حاضر نہیں، ہم نوکر حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب جملے کو بدلیں گے تو مانا انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ حضور حاضر نہیں، ہم نوکر حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سمجھانے کے لیے بات مثال دینا چاہتا ہوں، ایک بادشاہ ہے، وہ بہت بڑا عالیشان تخت بنا لیتے، اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے رعایا کو کہتے ہیں تم آ جاؤ، میں آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا بتائیے یہ جو ملک کا سربراہ یا جو صدر ہے یہ چل کے جائے یا اس کے جو رعایا ہیں وہ چل کے اس کے پاس آئے؟ مثال سمجھ آ گئی نا؟ تو بھائی سردار صدر کا کام نہیں چل کے جائے، رعایا کا کام ہے کہ بادشاہ کے کہنے پہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اب یہ سارے لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، تو اب یہ سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں، بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب اس کا مطلب ہوگا آمنہ کے لال ساری کائنات کی بلندی پر بیٹھے ہیں اور ہم نوکر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب بات آ گئی سمجھ میں؟ تو بھائی حاضر حضور نہیں ہے، حاضر ہونا یہ ہماری صفت ہے، نوکر کا کام ہے سردار کے قدموں میں حاضر ہو جائے، ہاں وہ بلا لے اگر یہ بھی کچھ کم نہیں، ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے، لیکن ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب رہا ناظر، لوگ کہتے ہیں حضور ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے ناظر، ایک ہوتا ہے منظور۔ ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، منظور کہتے ہیں جس کو دیکھا جا رہا ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے لیے ناظر ہوں، آپ منظور ہیں۔ اب میرے آقا کی صفت منظور نہیں ہے، حضور کی صفت ہے ناظر۔ حضور کی صفت کیا ہے؟ ناظر۔ معنی یہ ہے کہ حضور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، تو حضور کی صفت ناظر۔ جو یہ کہتے ہیں حضور ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں کہتا ہوں نادان، منظور ہماری صفت ہے، ناظر آمنہ کے لال کی صفت ہے۔ یہ حضور سے پوچھو غلاموں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اب بھی اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے نا، بڑی سادہ سی مثال دے کے جٹ کے انداز گل سمجھا دینا تاکہ گل ذہن میں آ جائے۔ حضور کیسے دیکھتے ہیں؟ اے دیوار ہے، فرض کر لو 30 فٹ ہوئے گی، 40 فٹ ہوئے گی، 10 بندے دیوار پہ دوسری سائڈ تے بٹھا دیو تے 10 اس سائڈ تے بٹھا دیو۔ جہے بندے اس سائڈ تے بیٹھے وہ انہاں نوں نہیں ویکھدے،
جڑے اس سائڈ تے بیٹھے وہ اس سائڈ والوں کوئی نہیں بیٹھے ایویں گل لیکن ہن پرلے انہاں واسطے ناظر کوئی نہیں اے انہاں واسطے ناظر کوئی نہیں نظر آتے پہ اب ایک بندے کو دیوار کی بلندی پر بیٹھا دے کہاں بیٹھا دے بلندی پر بیٹھا دے اب جو دیوار کی بلندی پہ بیٹھا ہے وہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے اگر آپ کی مثال سے مسئلہ نہ سمجھ آئے تو پھر اس سے آسان لفظ نہیں ہوگے میرے لیے آئیے ذرا غور کریں بھئی کچھ آدمی دیوار کی اس جانب بیٹھے ہیں کچھ اس جانب بیٹھے ہیں ادھر والے ان کو نہیں دیکھتے ادھر والے ان کو نہیں دیکھتے اب ایک بندے کو دیوار کی بلندی پہ بیٹھا دو یہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے نیچے والے منظور ہے اوپر والا ناظر ہے اب مجھے کہنے دو ایک یہ دنیا ہے ایک عالم آخرت ہے میرے مصطفیٰ بلندی پر بیٹھے ہیں میرے محبوب کی نظر ادھر بھی ہوتی ہے میرے محبوب کی نظر ادھر بھی ہوتی ہے اب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اب میں حدیث پڑھتا ہوں یہ تو اکیلے مثال دیجیے نا ممکن ہے کوئی کہے عقل یہ کمالات ہوتے نہیں اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے میرے نبی کا فرمان بھی یہی کہتا ہے سرکار بلندی پہ جلوہ گر ہے ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ ہے جتنی سندوں سے یہ روایت مروی ہے الحمدللہ بے توفیق ہی تعالیٰ اپنی کتاب بہت تنازع وسائل کے مصطفی فیصلے میں میں نے اس روایت کو جمع کر دیا اکٹھا کر دیا حضور علیہ السلام مصلی پہ بیٹھے ہیں حدیث بڑی پیاری ہے ویسے تو سبحان اللہ ہر ایک فرمان سبحان اللہ بڑا پیارا ہوتا ہے ایک سے بڑھ کر پیارا ہوتا ہے تو آئیے ذرا سنیے سرکار مصلی پہ بیٹھے اکیلے بیٹھے آقا کریم علیہ السلام نے تھوڑا سا تبسم فرمایا مسکرایا ایک صحابی دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا سرکار کے پاس بندہ بھی کوئی نہیں بات بھی کوئی نہیں مسکرائے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہو آخر ظاہر ہے بندہ ویسے تو نہیں مسکراتا نا کوئی نہ کوئی وجہ ہو اب وہ غلام آہستہ آہستہ چلتا ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں ارشاد فرمائیے میرے آقا فرماتے پوچھی کہ آپ نے تبسم فرمایا آپ مسکرائے ہیں وجہ کیا ہے میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرا رب مسکرا رہا تھا میں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا کما ہوا شان اللہ کیسے مسکراتا ہے وہ جانتا ہے ہمیں کیفیت کا نہیں پتا نہ ہی ہم کیفیت کے مکلف ہیں اللہ جانے اللہ کما ہو جانے کس کیفیت میں اللہ مسکراتا ہے یہ حضور جانے یا حضور کا خدا جانے بس ہمیں تو اتنا پتا ہے سرکار نے فرمایا بات پکی سچی ہے بات آگے سمجھ مسکرا اب صحابی کے دل میں خیال آیا ہوگا جب سرکار کو یہ پتا ہے اللہ مسکرایا کہ یہ بھی پوچھ لوں کیوں مسکرایا اس کا بھی تو پتا ہوگا نا عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اچھا یہ فرمائیے اللہ نے تبسم کیوں فرمایا اللہ کیوں مسکرایا فرمایا اللہ اپنے ایک بندے سے گفتگو کر رہا تھا باتیں کر رہا تھا بندے نے ایک بات کر دی اللہ اس کی بات سن کے مسکرا پڑا اچھا صحابی کے دل میں خیال آیا ہوگا اچھا یہ بھی پوچھ لوں وہ بندہ کون ہے یہ بھی پوچھ لوں باتیں کیا ہے جب ظاہر ہے یہ ساری باتیں تو پتہ ہوگا سرکار فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا نا جب ان لوگوں کو جن کے گناہ ہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو پاک کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا جو بندہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جائے گا نا اس کا اور اللہ کا مکالمہ ہو رہا ہے اب وہ مکالمہ کیا ہے وہ بندہ بیٹھا ہے جہنم کے اندر لیکن اس طریقے سے بیٹھا دروازے کے بالکل قریب ہے چہرہ آگ کی طرف ہے اور پیٹھ دروازے کی طرف ہے اب ذرا آگ سامنے ہو چہرے پہ آگ کی حرارت گرمی پہنچے تو چہرہ جھلس جاتا ہے کہتے یا اللہ تھوڑی سی مہربانی کر دے میرا چہرہ کر دے دروازے کی طرف پیٹھ کر دے آگ کی طرف پیٹھ جل جائے چہرہ تو بن جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کر تو نے مانگ ہی دیا نا میرے ساتھ وعدہ کر ایک بار جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے پھر نہ مانگ اس نے کہا یا اللہ اتنا کر دے نا تیری بڑی مہربانی میں پھر نہیں مانگتا اللہ پاک نے فرشتے کو کہا اس کا چہرہ دروازے کی طرف کرو اور پیٹھ کرو آگ کی طرف جب اس نے چہرہ دروازے کی طرف کر دیا نا چہرہ کچھ صحیح سلامت ہو گیا پیٹھ کی طرف سے حرارت تھی اب یہاں بیٹھے بندہ ادھر دیکھے تو پیچھے نظر نہیں آتا نا اور دروازے کی طرف دیکھے او دور تک جا لائٹ جا رہی ہے میری نظر جا رہی ہے اب اس کی بھی نظر باہر گئی نا اس نے کہا میں نے تو تھوڑا مانگا کہتا یا اللہ اگر جہنم کے دروازے سے باہر بیٹھا دے تو تیری بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بھی تجھے کہا تھا ایک بار مانگ لے پھر تو مانگتا ہے اچھا آپ وعدہ کر دوبارہ نہیں مانگے گا وہ کہتا ہے یا اللہ اتنا بڑا ہے اب نہیں مانگتا بس اتنا کر اللہ پاک فرشتے کو کہتا ہے اچھا یار اس کو اٹھا کے نا باہر بیٹھا دے اب جب وہ باہر بیٹھ جاتا ہے نا اب آگ کی گرمی سے گیا بچ جسم ہو گیا صحیح سلامت حرارت تھی وہ ہو گئی ختم ہوش ٹھکانے آ گئے کہ بہت تھوڑا بن گیا
کہتے یا اللہ تھوڑی جی مہربانی کر سا او جنت دے دروازے جڑا درخت ہے نا وہ دی چھاں تھلے بہا چلے بس. توجہ ہے بات کی؟ کہاں بیٹھا دے؟ یہ جو جنت کے دروازے میں درخت ہے اس کا جو سایہ ہے اس کے نیچے بٹھا دے اور کچھ نہیں مانگتا. اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے کہا تھا ایک بار مانگ پھر تو بار بار مانگتا ہے. اچھا یہ بتا, اب اللہ پیار میں فرماتا اچھا یہ بتا جتنی کائنات میں زمین تھی اتنی جنت دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ جتنی روئے زمین تھی اتنی جنت دے دوں راضی ہو جائے گا؟ اب بندہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا مذاق کرنا ہے, حدیث کے رفت ہے, یا اللہ تو میرا مذاق کرنا ہے, بھئی میں جہنم میں جلنے کے قابل اور اتنی لمبی چوڑی زمین کے برابر جنت. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تجھے میری رحمت کا پتہ ہی نہیں, تجھے میری رحمت کا پتہ ہی نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں اس سے کئی گنا بھی زیادہ دے دوں تو میری رحمت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آتی ہے. میرے آقا فرماتے میرے غلام سن لے, جب بندہ اللہ کو یہ کہتا ہے اے اللہ کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, یہ بات سن کے اللہ تبسم فرماتا ہے, اللہ مسکراتا ہے, اس کو میری رحمت کا پتہ ہی نہیں ہے. اب ذرا بتائیے یہ باتیں ہو رہی ہے جنت و جہنم کی. میں نے دعویٰ یہ رکھا تھا حضور ہے بلندی پر, جو کچھ ادھر ہو رہا ہے میرا نبی کو بھی دیکھتا ہے, جو ادھر ہو رہا ہے میرا نبی کو بھی دیکھتا ہے. اب آجے کا مسئلہ سمجھ میں نا, تو بھائی لوگ بحث کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کسی سے بحث نہ کیا کرے, ان کا بحث کرنا حق بنتا ہے, اس لیے کہ ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ نظر کہاں تک جاتی ہے. اس کا تعلق قال سے نہیں حال کے ساتھ ہے. جن کا دل منور ہوتا ہے, جن کا دل روشن ہوتا ہے, ان کے ہاں تو یہ ہوتا ہے بس دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار, دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار. جب دل چاہا نظر جھکائی دیکھ لی, اوے اللہ کے بندو دل کا آئینہ صاف کرو, اس دل کے آئینے میں خدا بھی نظر آتا ہے, میرا مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے. اس لیے اس مسئلے کو اگر سمجھنا ہو تو علماء کی بجائے صوفیاء کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. صوفیاء پہلے دل کا تزکیہ کرتے ہیں, دل کو پاک و صاف کرتے ہیں. جب یہ دل کا آئینہ روشن ہو جاتا ہے نا, پھر یہ آنکھیں بند کرتے ہیں, ان کی نظر لوح محفوظ میں چلی جاتی ہے. جن لوگوں میں روحانیت نہیں ہے ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو ناز کریں اہل سنت اپنے عقیدے پر, اپنے نظریے پر, اپنی فکر پر کہ اللہ نے ہم کو داتا گنج بخش ایسا صوفی عطا کیا ہے. یہ تو ناز کرے اپنی قسمت پر بابا فرید جیسا عظیم صوفی عطا کیا ہے. یہ تو ناز کرے غوث اعظم جیسا ولیوں کا سردار عطا کیا ہے. یہ تو ناز کرے کہ پیر مہر علی شاہ جیسا ولی عطا کیا ہے. اس لیے ان لوگوں کی نظر کہاں تک پہنچی ہے. اب یہ کالے الفاظ پڑھنے والے لوگ جو الفاظ کے چکر میں گھومتے رہتے ہیں, انہیں پتہ نہیں چلتا. اس دائرے سے نکل کے جب کال سے نکل کے حال میں قدم رکھتے ہیں, پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے. اس لیے کہ جب تک انسان حقیقت کو نہیں دیکھتا پھر اعتراض ہی اعتراض کرتا رہتا. نہیں تو میں قرآن سے ایک مثال دے دوں, اور بھی امثلہ موجود ہے. ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال قرآن میں موجود ہے. کائنات میں بڑا عظیم حسن تھا, بلکہ میں نے پڑھا کتب حدیث کے اندر موجود ہے. کل قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے نا, وہاں ایک دوسرے سے کس سے کہانیاں سنیں گے. تو کون سی کہانی سنیں گے؟ یوسف علیہ السلام کی کہانی سنیں گے. یہ حدیث میں موجود ہے. ایک دوسرے کو پیار سے کہیں گے یار مجھے کو کہانی سنا, وہ کہے گا سورہ یوسف پڑھنا, لقد کان احسن القصص, خوبصورت قصہ ہے. اب مجھے بتائیے جس وقت بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار و محبت کیا, عورتوں نے اعتراض کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ تو مصحف علماء سے سنا ہے نا. کہا تو ملکہ حسن ہے, تو کائنات کی سردار, بادشاہ کی بیوی, اور ایک اس غلام کو دل دے بیٹھی جس کی قیمت واشارو ہو بے سامان بخشن دراہم معدودہ, چند کھوٹے سکے. اب انہوں نے اعتراض کیا زلیخا کے انتخاب پر, کیونکہ ان عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا نہیں تھا. دیکھا نہیں تھا, اعتراض تھا. بھائی ٹھیک ہے, ان کا اعتراض حق بنتا ہے, حق بجانے میں اعتراض کریں. اب بی بی زلیخا نے کہا میں کس کس کا منہ بند کروں؟ فرمایا ساری بیٹھ جاؤ نا, میں اپنا معبود دکھاتی ہوں, میرے محبوب کے حسن کے جلوے تو دیکھو. جس وقت پیارے یوسف سے کہا بس ایک مرتبہ نقاب ہٹا کے یہاں سے گزر جاؤ. قرآن کہتے ہیں قطعنا ایدیہن فقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا
جب حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی، کہنے لگی یہ بشر نہیں، یہ تو نورانیت کا پیکر نظر آتا ہے۔ ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے دیکھنے کے بعد کوئی ایک عورت کا مجھے حوالہ دے دے کہ اس نے اعتراض کیا ہو۔ اعتراض کب تک تھا؟ جب تک حسن یوسف کو دیکھا نہیں تھا، جب دیکھ لیا تو اعتراض ختم ہو گئے۔ بھئی آمینہ کے لال پر بھی لوگ اعتراض کرتے تھے، جب تک حسن مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا۔ جب دیکھ لیا پھر سارے سوال ختم ہو گئے۔ اب ہم کہتے ہیں نظر نہیں آتے، بھئی وہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ تو آج کی بات ہے نا، آج سے 1400 سال پہلے بھی لوگ کہتے ہیں حضور نظر نہیں آتے ہیں۔ میں 2 حوالے دینا چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے، اور یہ وہ حوالہ جاتا ہے جس میں کسی مکتب کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ میری طبیعت یہ ہے کہ میں لڑائی والی تقریر کرتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں لڑائی بڑی ہو چکی ہے، اب کچھ سلو بھی ہونی چاہیے۔ اس امت کو فرقہ واریت نے برباد کیا، یہ مسالے کی لڑائی یہ امت کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ میرے ملت کے عیون نوجوانوں، ہم مل بیٹھ کے دنیا کو بتائیں ہم محبوب کے نام پہ لڑنے والے نہیں، محبوب کے نام پہ مر مٹنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ واقع ہجرت میں کسی مسلک کو کوئی اختلاف نہیں ہے، 9ویں پارے کے اندر اور 10ویں پارے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ 2 جگہ پر اللہ نے تفصیل سے مسئلہ بیان کیا، فرمایا کہ پیارے محبوب آپ نے ہجرت کر دی، مکے کے ہر قبیلے میں سے 2 3 نوجوان لیے گئے، کہا ہر نوجوان تلوار لے کے یہاں راستے میں کھڑا ہو جائے، جیسے حضور گزرے سارے بیک وقت حملہ کر دو۔ آخر ظاہر ہے جب سارے بیک وقت حملہ کریں گے نا تو کل کس کے خلاف یہ لڑائی کریں گے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیت خون بہا چٹی ادا کر دیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب ذرا پڑھیے سیرت کی کتابیں اور قرآن۔ جب حضور علیہ السلام نکلے، دائیں طرف سے بھی لہر بنا کے بندے کھڑے ہیں، بائیں طرف سے بھی لہر بنا کے کھڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پیارے محمد چپ کر کے نہیں جانا، سورہ یاسین پڑھ کے جانی ہے، خاموشی سے نہیں جانا، سورہ یاسین پڑھ کے جانی ہے، مٹی اٹھاؤ ان کے سروں میں ڈال کے جانی ہے۔ حضور گزرے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنی اپنی ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور سورہ یاسین پڑھتے جا رہے تھے، مٹی ڈالتے جا رہے تھے، وہ سارے کھڑے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کسی کو نظر نہیں آئے۔ بھائی سنیے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، جب سرکار گزر گئے آ گیا شیطان۔ اس نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا حضور گزریں گے ہم تلواریں چلائیں گے، گردن اڑا دیں گے۔ کہا پاگل کہیں کہ وہ گزر گئے، وہ تو جا چکے ہیں، کون بتانے کے لیے آیا؟ بولیے محمد سے، شیطان آیا بتانے کے لیے؟ کبھی کوئی کریم آپ کو دلیل کیسے گزر گئے؟ کہ سر پہ ہاتھ لگاؤ، سر پہ ہاتھ لگے مٹی۔ کہا بے وقوفو وہ ویسے نہیں گزرے، تمہارے سروں پہ مٹی بھی ڈال کے گئے۔ آپ انہوں نے دیکھے کیا رہتی بات، سارے کھڑے، اور میں نے کہا جب حضور دنیا میں جلوہ گر تھے ان کو نظر نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے سورہ ابی لہب کے پس منظر میں، ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب علیہ ضیاء الدبی میں بھی لکھا، باقی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے سن میں بیٹھے، تاجدار مدینہ علیہ السلام بھی دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے۔ اچانک ایک عورت ہے، اس کا نام ام جمیل ابو لہب کی بیوی ہے۔ اب چونکہ یہ عورت بڑی بد اخلاق بدتمیز تھی، اخلاقیات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے، غمنیک ہو گئے کہ بھئی یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار دو عالم السلام کو گالی نہ دے دے، برا بھلا نہ کہہ دے۔ آپ ان کو یہ غم تھا کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوچ رہے تھے، ظاہر ہے جس کا اخلاق اچھا ہو بندہ ڈرتا تو ہے نا، بدتمیزی نہ کر دے۔ اب آپ بیٹھے ہیں تو ام جمیل آئی، سرکار بھی بیٹھے ابو بکر بھی۔ اب ام جمیل ابو بکر کو دیکھ رہی ہے، سرکار کو نہیں دیکھ رہی۔ ام جمیل ابو بکر سے پوچھتی ہے بتاؤ تمہارا نبی کہاں ہے، تمہارا صاحب کہاں ہے؟ اب ابو بکر حیران ہو رہے تھے، بھئی میرے پاس بیٹھے ہیں، مجھے دیکھ رہی ہے، میرے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے، پوچھتی ہے نبی کہاں ہے؟ جب وہ چلی گئی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اب ام جمیل آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ تو پھر میرے محبوب نے فرمایا ہوگا ابو بکر مجھے دیکھنے کے لیے ام جمیل کی نہیں ابو بکر کی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج میں
کو دیکھنے کے لیے میرے علی کی آنکھ چاہیے، میرے محبوب کو دیکھنے کے لیے مولانا جامی کی آنکھ چاہیے، داتا گنگم شری حجویری کی چاہیے۔ اس لیے ہمارے نقابرین نے دیکھا ہے پھر میرے علی شاہ صاحب شعر لکھتے ہیں نا، اس صورت میں جانا کہاں کے جانے جہاں۔ ہم طالب علموں کو جب گرامر پڑھاتے ہیں نا، عربی کے اندر غیب کے لیے اور ضمیر ہوتی ہے، حاضر کے لیے اور ہوتی ہے۔ بندہ نیڑے نہ ہوئے نا، دور ہوئے غیب ہوگا، او اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر قریب ہو تو پھر ضمیر بدل جائے گی، ٹھیک ہے، انتا، یا اس میں اشارہ قریب کا لگائیں گے، دور ہوگا تو دور کا لگا دیں گے۔ تو اردو میں بھی یہ گرامر ایسے، آپ نے بھی باتیں کرتی ہو نا، کسی کے بارے میں اس نے کہا تھا، اور اگر بندہ قریب ہو اس نے کہا تھا، کہتے کہ نہیں کہتے ہو؟ تو اب ذرا غور کریں، میں جب یہ شعر پڑھ رہا تھا تو بڑا سوچا، تاجدار گولڑا سرکار نے یہ نہیں کہا اس صورت میں جانا کا کے جانے جہاں، کیا کہا ہے اس صورت میں جانا، مطلب کیا تھا؟ تاجدار گولڑا سرکار دیکھ بھی رہے تھے، نعت بھی پڑھ رہے تھے، اس صورت میں جانا کا۔ سنیو، ناز کرو اپنے عقیدے پہ، ہمیں تو اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے جو میرے علی کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ دیا جو مولا جامی کا ہے، داتا گنج شری حجویری کا ہے، غوث جلی کا ہے، ابو بکر صدیق کا عقیدہ۔ اس لیے یہ بحث نہ کیا کرے، میں طلباء سے ہاتھ باندھ کے کہا کرتا ہوں، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، پہلے جب ہم کال سے نکل کے حال کی طرف جائیں گے نا، پھر یہ مسئلے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی بچہ پہلے دن کلاس میں داخلہ لے لے اور ماسٹر اس کو ایم اے کی کلاس کا سبق پڑھانا شروع کر دے نا، وہ کہے گا جی استاد ہی پاگل ہے، بچہ کچی کلاس کا سبق ایم اے کا پڑھاتے ہو، بھائی ان کو کچی کلاس والوں کو ایم اے کے سبق سمجھ نہیں آئیں گے، جب اس کلاس میں پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ سبق کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے عیون نوجوانوں، تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ استعمال ہوا، ناظر حضور کی ذات ہے، ہم منظور ہیں، یہ سرکار سے پوچھو غلاموں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو رحم کرنے والا ہوتا ہے نا وہ قریب ہوتا ہے، اگر دور ہوگا تو رحمت کر نہیں سکتا۔ نمبر 2، جو رحم کرنے والا ہے نا اس کے پاس پاور بھی ہونی چاہیے، طاقت بھی ہونی چاہیے، اختیار بھی ہونا چاہیے۔ اگر پاور نہیں ہے تو وہ احسان کیسے کرے گا، رحمت کیسے کرے گا؟ مثلا علامہ صاحب تشریف فرما ہے، مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں علامہ صاحب سے عرض کرتا ہوں حضرت مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، مہربانی کرے دے دے۔ اب ان کے پاس 1 لاکھ ہوگا تو دیں گے نا، اگر نہیں تو کیا کہ حضرت میں معذرت کہوں میرے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے، یہی ہوگا نا۔ اگر ان کے پاس ہے تو شفقت محبت کریں گے، کہیں گے لے لو، چلو سال کے بعد دے دینا، دینا لازمی ہے۔ تو اب اگر ان کے پاس یہ پاور طاقت ہے تو یہ تب 1 لاکھ دیں گے، اگر نہیں ہے تو یہ معذرت کریں گے۔ اب اللہ نے حضور کو ایک بندے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے راحم بنایا۔ اب ہمیں ضرورت ہو، نبی کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، نہیں بات سمجھ آئی ہے، نہیں سمجھ آئی، کہیں ہے ہی کچھ نہیں، راحم کیسے ہے؟ تو پھر یوں کہنے دو، ہم جب مانگے ہمیں ضرورت ہو، میرے نبی کو اللہ نے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، فرمایا تم مانگو، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ نہیں کہتے میرے پاس نہیں ہے، ہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، سرکار کے پاس ہے، عطا بھی فرماتے ہیں، لیکن یہ بہتر جانتے ہیں اس کو دینا ہے یا نہیں دینا۔ بسا اوقات دینے میں حکمت ہوتی ہے، بسا اوقات نہ دینے میں حکمت ہوتی ہے۔ ہم اپنی عقل سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کو استعمال مت کریں۔ حضور کے کمالات عقل کے ترازو پہ نہیں تولے جا سکتے، اس کو عشق کے ترازو میں تولا کریں۔ نہیں تو میں 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے۔ سالبہ حضور کی خدمت میں آ گیا، کہتے یا رسول اللہ مجھے بکریاں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ فرمایا نہیں تیری بکری، تو نہ لے۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو لینی ہے۔ اب وہ اصرار کرتا ہے، حضور انکار کرتے، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، اس نے میں نے تو لینی نہیں۔ اب حضور جانتے تھے ان کے لیے بکریاں فائدے مند نہیں ہیں، لیکن وہ اصرار پہ ڈٹ گیا۔ اب میرے آقا کریم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اصرار ہے میری، فرمایا جا اللہ تجھے بکریاں دے دے گا۔
چند بکریاں تھی، اللہ نے اتنی برکت ڈالی، اتنی بکری ہو گیا، مدینے کی گلیاں تنگ پڑ گئیں، بکریاں زیادہ ہو گئی۔ اس نے کہا چلے جنگل میں، بکریوں کو لیا جنگل میں چلا گیا، نماز پڑھنے آتا تھا، بکری اور بڑھتی گئی، کام بڑھتا گیا، اب آہستہ آہستہ نماز گئی، صرف جمعہ باقی بچ گیا۔ نماز گئی، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتا، مال اور بڑھ گیا، کام اور بڑھ گیا، اب جمعہ بھی گیا، صرف عید کے لیے آتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ نماز بھی، جمعہ بھی، عید بھی گئی، اب بکریاں ہو گئی زیادہ، کام ہو گیا زیادہ، اوپر سے زکوٰۃ کا آرڈر آ گیا، سرکار نے فرمایا جاؤ سال بھر کو کہو زکوٰۃ ادا کرے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا 40 بکریاں ایک بکری تھی تو ہزارہ دی تعداد، وہ 400 بکری کے بچوں نکل دی، شیطان آ گیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، انہیں کہ میاں بکریاں دے سے مال گھٹ جانا ہی تیرا۔ اب سوچ میں پڑ گیا دوں یا نہ دوں، کہنے کا اچھا تم چلے جاؤ تو میں دیتا نہیں، میں پھر کسی وقت نہ پہنچا دوں گا۔ اب اتفاق کیسے ہو، سرکار پاک کی بارگاہ میں پیغام دیا تو سرکار پاک نے بڑا محسوس فرمایا کہ میرا قاصد گیا، اس نے میرے قاصد کو نہیں لوٹایا، گویا مجھے ہی لوٹایا ہے۔ اب کچھ دن گزرتے ہیں، وہ بکریاں لے کے آیا، میرے محبوب نے فرمایا اس وقت تو نے میرے قاصد کو خالی بھیجا، میں لیتا بھی نہیں، واپس لیتا چلا گیا۔ اب پیارے ابو بکر صدیق کا زمانہ آ گیا، پھر زکوٰۃ لے کے آیا ابو بکر کے پاس، کہ جس کی زکوٰۃ اللہ کے نبی نے قبول نہیں کی، میں کون ہوتا قبول کرنے والا ہے۔ پیارے عمر کا زمانہ آیا، پھر آ گیا، کہنے لگا یہ زکوٰۃ ہے، کہ جس کی زکوٰۃ اللہ کے محبوب نے قبول نہیں کی، ابو بکر نے، میں کون ہوتا لینے والا، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں مرتد ہو کے مر گیا، فرمایا اب میرا نبی تو دینا چاہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ جانتے تھے نا اس کو دینا بہتر نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں لیکن دینا بہتر نہیں۔ اس نے اصرار کیا، پھر دے دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا جو میرے مصطفیٰ پہلے جانتے تھے۔ اور اگر دینے پہ آئے تو پھر یہ کمال کرتے۔ ایک آدمی آ گیا، کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے 4-5 بکریاں تو دے دینا۔ آپ نے فرمایا کوئی حال نہیں تیرے اللہ، کوئی ایڈے بڑے آستانے تھے 4-5 بکریاں منگنے، کوئی شاید تے من کے بیٹھا، اتنا بڑا آستانہ اور 4-5 بکریاں، یہ بھی کو کام ہے۔ تجھ سے تو وہ عورت بہتر تھی جس نے بہت کچھ مانگ لیا، تجھ سے تو وہ عورت بہتر تھی جس نے بڑا کچھ مانگ لیا۔ اب حضور نے اس کا نام نہ لیا، صحابہ کرام کے دل میں شوق پیدا ہوا، کیا کہیں وہ کون سی عورت، اس نے کیا مانگا؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کون سی عورت، اس نے کیا مانگا؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ سرکار نے پھر تفصیل بیان کی، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں پہنچے تو اللہ کا حکم آ گیا، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، وہاں پانی آنے والا ہے، آپ کا جسد مقدس یہاں سے نکال کے کسی اور جگہ فلاں جگہ پہ جا کے دفن کرنا۔ یہ آرڈر آ گیا۔ اب آپ نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہو، تو کوئی بھی نہیں تھا، ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس کی عمر مفسرین کے قول کے مطابق اس وقت 450 سال تھی، بڈھی مائی ہو چکی۔ اس نے کہا پیارے موسیٰ مجھے پتا ہے میں بتا سکتا ہوں، کہا بتاؤ کرنا ہے۔ اس نے دیکھا موقع بڑا اچھا ہے، کیوں نہ ہو فائدہ اٹھا لوں۔ اس نے کہا میری کوئی شرط ہے، کہا کیا؟ کہا پہلے نمبر پہ شرط یہ ہے کہ 450 سالوں کی بڈھی مائیاں دعا کر اللہ میں 18 سال کی کڑی بنا لے چاہتا۔ مائیوں کو بڑا شوق ہے نا ایمان عمر جتنی بھی ہو جائے بیوٹی پارلر سے جا کے جنانی کہتے میں بڑھ کے ہی تھا۔ میں نے ایک بار کہا تھا کہ مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہو نا، بیوٹی پارلر اور بیکری کو ختم کر دو، ہماری مہنگائی کنٹرول میں آ جائے گی۔ ہم بھی بڑے بھولے والے ہیں، اپنی بیٹیوں کو دلہن بنانے کے لیے بیوٹی پارلر میں بیچتے ہیں، کبھی سوچا وہاں ہوتا کیا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا؟ پاکستان میں بہت بڑے عظیم ایک مکتب فکر کے مبلغ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لاہور میں ان کی اہلیہ محترمہ بیگم صاحبہ بیوٹی پارلر پہ چلی گئی۔ اب ان کے پاس جائیداد، اس کے پرس میں جتنا سونا اور پیسے تھے، بیوٹی پارلر کی جو مالک ہے اس نے وہ پیسے بھی نکال لیے، سونا بھی نکال لیا، اور فوری ویزا لگا کے باہر چلی گئی۔ نوائے وقت پہ خبر لگی اتنی بڑی چوری ہو گئی ہے۔ ہیں پاکستان کی بڑی جماعت کے بڑے عظیم مبلغ ہیں، میں نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ذرا غور کریں۔ آئیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کا خیال کر لیں، قسم سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت تو فرما رہے تھے
زمانہ جاہلیت تھا کہ 3 بیٹوں نے مل کے ماں کو بیچ دیا. آئیے وہ زمانہ جاہلیت تھا، مجھے اس سے بالکل اتفاق ہے، لیکن آج بھی میں اخبار پہ جب خبر پڑھتا ہوں میاں چنوں کی خبر لگتی ہے، ماں بے روزگاری کی وجہ سے اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے روڈ پہ کتبہ لے کے کھڑی ہے. اخبارات پڑھ لیجیے. جو کام اس زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کیا آج وہ نہیں ہو رہا؟ کیا اس وقت عورت کو منڈی میں فروخت کیا جاتا تھا؟ کیا آج پاکستان میں ہیرا منڈی میں جیسا فروخت نہیں ہوتا؟ قریب بادشاہی مسجد بھی ہے اور قریب یہ کام بھی ہوتا ہے، صرف لاہور میں نہیں، بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھ لیجئے. کیا جسم فروشی کے اڈے یہاں قائم نہیں ہیں؟ تو جو کام زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا برا تھا، اس زمانے کو تعلیم یافتہ کہتے ہو، میں اس زمانے کو پڑھا لکھا جاہلیت کا زمانہ کہتا ہوں. بے اس وقت تو علم بھی نہیں تھا، اتنا شعور بھی نہیں تھا، اتنا ادراک بھی نہیں تھا، اب تو بڑا علم آ گیا، تو اس کو تعلیم یافتہ کیسے کہہ دوں؟ مجھے بتائیے اگر اس وقت بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو کیا خیال ہے آج بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا؟ آپ کہیں گے نہیں، میں مثال سے عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے آج جس وقت اس وقت بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، آج جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے، آپ اگر ہوش میں بیٹھے ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ باپ کوٹھی بیٹے کے نام لگواتا ہے، گاڑی بیٹے کے نام، زمین بیٹے کے نام، بینک بیلنس بیٹے کے نام، بیٹی کے نام، تم میں سے کون بزرگ بیٹا ہے اس نے جائیداد لگوائی ہے؟ مجھے بتا دیں. سوچیے نا، آخر معاشرے میں رہتے ہیں نا، اسی معاشرے کے ہم افراد ہیں، آپ بھی دیکھتے، میں بھی دیکھتا ہوں. ذرا تھوڑا سا غور کر کے مجھے بتائیے کیا جس طرح بیٹے کے نام جائیداد کرتے ہیں کبھی یہ بھی سنا کہ بیٹی کے نام بھی کسی نے لگوائی؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی 1-2 آدمی ہوں گے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر میں کہا کرتا ہوں، ایک جملہ میں نے سنا ہے اور ایک نہیں سن سکا. آپ نے اگر کبھی زندگی میں سنا ہو تو مجھے بتا دیجیے کہ جس وقت باپ فوت ہو جائے نا تو وراثت تقسیم ہو تو بہنیں پتہ کیا کہتی ہیں؟ میں آدھے برا نے دے دیا، میں آدھا حصہ نہیں لے لیا. آتی ہے کبھی یہ بھی سنا بھائی نے کہا ہو کہ میں اپنا حصہ نہیں دیتا؟ یہ جملہ میں نے کبھی نہیں سنا، آپ نے سنا تو مجھے بتا دیں. تو بھائی ایک وہ زندہ درگور کرنا تھا، یہ بھی زندہ درگور کرنا تھا. آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. ہم جہاں میلاد مصطفیٰ بناتے ہیں، جیسے میرے عزیز فرما رہے تھے کہ میلاد مصطفیٰ کا میسج اور پیغام لے کے جاؤ. میں ایک بات پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ کتاب موجود، اس میں لکھا ہوا تھا، اس نے کہا سمجھانے کے لیے مثال دی. ایک عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، تو وہ اس کو دوائی دیتی تو وہ بیٹا دوائی نہیں کھاتا تھا، کہتے کڑوی ہے. ماں نے کی کتاب اس دوائی میں کیپسول یا جو بھی ہے گلاب جامن بند کر کے رکھ دیتا کہ بیٹے نے کیا پتر مٹھائی پہ یا کھا لے. وہ اندر گیا، کھا کے آ گیا. اب ماں نے پوچھا بیٹا کیا آپ نے مٹھائی کھا لی؟ کہ اماں مٹھائی تو کھا دیا ہی پر گٹا کئی وہ کٹ کے سٹ دیا. بات سمجھ آئیے؟ تو مثال صرف سمجھانے کے لیے. اب ہم جس وقت ملاشی ختم کریں گے تو مٹھائی بھی تقسیم ہوگی تو ہم بھی گٹک نکال کے رکھ دیں گے. کیا نماز میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے؟ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے. اب یہ وہ گٹک ہے جس کو ہم گلاب جامن میں یا برفی میں یا میلاد کی بریانی میں چھپاتے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں پھینک دیتے ہیں، باقی سب کچھ کھا لیتے ہیں. کیا خیال ہے کہ میلاد میں آنے کا یہی مد نظر تھا؟ چندہ کیا اور مٹھائی کھا لی واپس چلے گئے؟ نہیں. تو میں آپ سے کرنا چاہوں گا اگر میں تقریب کی فیس لے لوں ناراض تو نہیں ہوگی؟ کیا کنجوس بھی نہیں. ویسے واقعی میں بورے والے کے شہر کی تعریف کرتا ہوں کہ بورے والے کے لوگ اچھے ہیں اور یقیناً اچھے بھی ہیں، کیونکہ جتنی محبت بورے والوں نے مجھے دی ہے شاید حاصل پور میں اس سے ڈبل بھی ٹائم لگا لو تو وہ نہ دے سکیں گے. یہ بات بھی حقیقت ہے. مجھے آج بھی دوست کے طرف کیوں چلے گئے اس کا میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے، لیکن کچھ وجوہات تھی. وہاں بھی میں نے دین کا کام کرنا تھا، شوق تھا بچپن سے. تو لیکن میں آپ سے تھوڑی سی فیس لینا چاہتا ہوں اور یہ نہ سمجھے کہ میں نے مدرسہ بنایا تو چندہ مانگوں گا، چندہ بھی نہیں مانگتا، یہ بھی ذہن رکھیں. ہاں البتہ آپ کنجوس نہیں ہیں، سخی ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے مثال دی ہے
ایک فقیر دیا بادشاہ کو، ان کے خراب دن روپیے 5000 کا دے دیتے. فقیر بڑا دانا ہے، وہ آیا اس کی کتاب ہتھوڑا چاہ دیا کہ بادشاہ کی حویلی کا گیٹ بڑا سارا توڑا لگ گیا. بادشاہ نے جاتے کہ تیری حویلی تو گیٹ توڑ کر دو نے قبولا ملا. اس نے کہا کیوں توڑ دیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت گیٹ بنائے ایڈا بڑا تے خرائط دیتی ہے 5 روپے، یا خرائط بڑی کرتا یا گیٹ چھوٹا کرتا، دونوں میں سے کر، یا خرائط بڑی کر یا گیٹ چھوٹا کر. اب میں یہ تو نہیں کہتا آپ گیٹ چھوٹا کریں، خرائط بڑی کر لیں گے. تو بس میرا ایک چھوٹا سا آپ سے سوال ہے، اس محفل میں کوئی بندہ بڑے پیار سے یہ کہہ دے میں میلاد میں آیا ہوں اور اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ رکھوں، یہ ہے تقریر کی فیس ہے. انشاءاللہ جو کھڑا ہو جس کا پکا ہے، جس کی داڑھی ہے وہ نہیں، جن کی نہیں وہ کھڑا ہو کے وعدہ کرے میں اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ رکھوں. اب میں دیکھتا ہوں کہ کون سرکار سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے. محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں نا، دعویٰ کرنا آسان ہے، محبت کر کے دکھانا یہ مشکل. اب دیکھتا ہوں کون ہے. نوجوان کھڑا ہو جائے، کوئی بزرگ کھڑا ہو جائے. ویسے تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں، لہدی داڑھی رکھ لی تو شادی بھی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا پھر مولوی طویل رہنا چاہیے. ان کا میں بڑا عجیب تصور پڑا، اکثر مولوی نے 2 شادیاں کی تھیں. میں نے کہا داڑھی تو ڈرتے مولوی نے تو 2 3 ہو گئی. تھوڑے پچھلے داڑھی نے بیٹھے شادی ہے نا بغیر شادی. اچھا آپ کو مل گئی تو یار ان کو بھی مل جائے گی بس. لیکن یہ قسم سے کہتا ہوں اگر کل قیامت کے دن جائیں گے چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہیں ہوگی تو میرے آقا کا چہرہ پھیر ہوگا، اور اگر چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہوگی اس کی برکت سے آمینہ کے لال پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ جی بڑی محبت سے نعرہ لگایا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی. ذرا عشق کا مظاہرہ کرے نا، کون مرد مجاہد ہے جو یہ کہے میں چہرے پہ سنت مصطفیٰ رکھنا چاہتا ہوں. کھڑا ہو جائے ماشاء اللہ، کھڑے ہو جائے ماشاء اللہ. آپ کی ہے نا جن کی داڑھی شفا ہے ماشاء اللہ، آپ کی ہے، آپ ہی ماشاء اللہ. 2 آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ ادھر میں آپ بیٹھتے، آپ کی داڑھی شفا ٹھیک ہے. آپ کی بابا جی کھڑے رہے پورے کرنے ہیں. پینتن کے نام کے 5 بندے تو پوری ہو جائے نا ماشاء اللہ. یہ دیکھیں نا، پانچوں کے کسی اور کا بھی دل کرتا ہے، 5 تو میں نے کہا لازمی ہونے چاہیے. اور بھی جس کا جی چاہتا ہے یہ سودا انشاءاللہ گھاٹے کا نہیں ہوگا. یہ تمہاری مال منڈی کا نہیں ہے کہ گھاٹا پڑ جائے، نہ غلہ منڈی کا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا سودا ہے، انشاءاللہ گھاٹے کا نہیں ہے. جی اور بھی کسی کا جی چاہتا ہے؟ چلو ماشاءاللہ 5 بندے ہوگا، پھر بڑی خوشی ہے. 4 نوجوان ایک بزرگ ہے. اللہ ان بزرگوں کی برکت سے اللہ آپ کو بھی استقامت کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ بھی کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ جی 6 ہو گئے الحمدللہ. اللہ اور برکت عطا فرمائے. اور یاد رکھیے اصل میں عبادت ہوتی جوانی. شیخ ساتھی رحمہ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شوچ پر جزگار. ماشاءاللہ تشریف ہے الحمدللہ، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ. اب میرے آنے کا انشاءاللہ مقصد پورا ہو گیا. لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری فیلڈ ہے، ہمارا شعبہ ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ کیا ہے تقریر کرے پیسے بڑے ہوئے نا تو پھر پتہ کی کمال کی تقریر ہے. میں کہتا ہوں یار ایک بندے کی اگر زندگی بدل جائے تو میں سمجھتا ہوں میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. آئیے میری ملت کے غیور نوجوانوں، میلاد مصطفیٰ کا اصل لنگر یہ ہے جو کہ دوست لے کے جائیں گے. ابھی انہوں نے وعدہ کیا، ہم سب کی دعا اللہ ان کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.